استنبول میں واقع توپ کاپی محل عظیم سلطنت عثمانیہ کا دل صدیوں تک نہ صرف ناقابل تصور عیش و عشرت کا مرکز رہا بلکہ بے رحم خونی سیاسی کھیلوں کا میدان بھی تھا۔ اونچی پتھر کی دیواروں جو نفیس کاشی کاری سے مزین تھیں اور بھاری نقاشی شدہ دروازوں کے پیچھے ایسے تاریخ راز چھپے تھے جو پوری ریاستوں کو تباہ اور پورے خاندانوں کو نیست و نابود کر سکتے تھے۔ یہیں سلطان کے حرم سرا کی بھول بھلائیوں میں، جہاں کی فضا ہمیشہ میٹھی خوشبوؤں اور چھپی محسوس ہونے والی خطرے کی مہک سے بھری رہتی تھی، دنیا کی تقدیریں بدلتی تھیں۔ اور اس بے رحم تاریخ پر عظیم خاص سلطان جیسی گہری، روشن اور ساتھ ہی خوفناک چھاپ کسی اور نے نہیں چھوڑی۔ اس کا نام آج بھی مورخین، مصنفین اور محض عثمانی دور کے شائقین کے دلوں میں دھڑکن، احترام اور حقیقی خوف پیدا کرتا ہے۔ خاص سلطان کو پوری صدیوں پر محیط سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی تقریباً سب سے طاقتور، با اثر اور مستند خاتون مانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ایک دم توڑ دینے والے ڈرامائی ناول کی مانند ہے، جس میں ناقابل یقین عروج المناک زوال سے ملتے ہیں اور خلوص نیت سرد، بے رحم سیاسی حساب کتاب کے ساتھ قدم ملاتی ہے۔ ایک غیر معروف نوجوان لونڈی کی حیثیت سے محل میں قدم رکھنے والی اس خاتون نے نہ صرف حرم کی سازشوں اور خواتین کے مسابقت کی بے رحمانہ دنیا میں زندہ رہنے میں کامیابی حاصل کی، بلکہ 3 براعظموں پر پھیلی وسیع سلطنت کو اپنے تابع بھی کر لیا۔ خاصی نام نہاد سلطنت خواتین کے اس منفرد تاریخی رجحان کا زندہ مجسمہ اور عروج تھیں، جب سلطانوں کی بیویوں اور ماؤں نے عملاً ملک کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور مردوں کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ وہ تقریباً نصف صدی تک تخت کے ساتھ رہیں یا براہ راست اس پر براجمان رہیں۔ اس زمانے کے لحاظ سے ناقابل یقین حد تک طویل اس عرصے میں انہوں نے 5 سلطانوں کا دور دیکھا۔ اپنے پیارے شوہر احمد اول، پاگل مصطفیٰ اول، بدقسمت عثمان دوم، اپنے بیٹے ظالم عامر مراد چہارم اور غیر مستحکم ابراہیم اول، اور آخر میں اپنے پوتے نابالغ محمد چہارم کے دور حکومت کا آغاز بھی دیکھا۔ ان کے اقتدار کی وسعت آج کے محققین کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ خاص کی محض اپنے شوہروں یا بیٹوں کے کانوں میں خلوت خوابگاہ میں مشورے سرگوشی نہیں کرتی تھیں، وہ سلطنت کی تاریخ میں پہلی باضابطہ نائب السلطنت تھیں، نائب سلطنت کے لقب کی حامل۔ جب ان کے بیٹے خود حکومت سنبھالنے کے لیے بہت چھوٹے تھے تو وہی اہم ترین سیاسی فیصلے کرتی تھیں۔ وہ اکیلے ہی وزیر اعظموں کا تقرر کرتی تھیں اور انہیں پھانسی پر چڑھوا دیتی تھیں۔ یورپی حکمرانوں کے ساتھ فعال سفارتی خط و کتابت کرتی تھیں، کمزور معیشت کو سنبھالتی تھیں اور عثمانی فوجی مشینری کے سب سے خطرناک، غیر متوقع عنصر ینیچری دستے پر آہنی ہاتھ سے قابو رکھتی تھیں۔ عوام میں اسے دیوی کی طرح پوجا جاتا تھا اور احترام سے مادر مومنین اور عظیم والدہ سلطان کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس کی خیراتی سرگرمیاں بے مثال پیمانے پر تھیں۔ قاسم نے شاندار مساجد تعمیر کروائیں، پوری سلطنت میں غریبوں کے لیے لنگر خانے کھلوائے، دیوالیہ ہونے والے دستکاروں کے قرضے ادا کیے تاکہ وہ قرض کی جیلوں سے بچ سکیں، اور ہر سال سینکڑوں یتیم لڑکیوں کے لیے شاندار جہیز کا انتظام کیا۔ بظاہر ایسی عظیم خاتون جو مطلق العنان تقریباً آسمانی طاقت سے مالا مال تھی، وفادار خادموں کی فوج نے گھیر رکھا تھا اور عوام کی سچی محبت سے محفوظ تھی۔ اسے اپنی باقی زندگی عزت اور مکمل سکون میں گزارنی چاہیے تھی، اولاد کی تعظیم میں گھری ہوئی۔ تاہم حقیقی تاریخ کہیں زیادہ ظالم، تاریک اور متضاد ثابت ہوئی۔ قاسم سلطان کی زندگی کا سب سے بڑا معمہ اور ساتھ ہی سب سے بڑا المیہ اس کے خوفناک، بے نام و نشان اور ناقابل تصور حد تک وحشیانہ انجام میں پوشیدہ ہے۔ وہ خاتون جس کی صرف ایک زبردست نگاہ سے طاقتور ترین پاشا لرز جاتے تھے اور نڈر سپاہی سر جھکا دیتے تھے، نے اپنے آخری دن حرم کی راہداریوں کی گھوپ اندھیرے میں گزارے۔ 2 ستمبر 1651 کی وہ خونی رات، وہ عظیم سلطانہ جس کا نام دہائیوں پوری دنیا میں گونجتا تھا، اپنے ہی حواریوں کے ہاتھوں کونے میں گھیر لی گئی، جیسے شکار کا زخمی جانور۔ اسے بے رحمی سے پیٹا گیا، اس کے زیورات جلدی میں نوچ کر اتارے گئے، کان کے لوتھڑے خون میں تر ہو گئے، اور آخرکار اسے بے رحمی سے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ اس کی بے جان تڑپائی گئی لاش محل کے ٹھنڈے پتھر کے فرش پر اس کے اپنے خون کے تالاب میں پڑی رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی عظیم ترین اور سب سے قابل احترام خاتون حکمران اس قدر وحشیانہ، ابتدائی اور ذلت آمیز قتل کا شکار ہو گئی؟ وہی محل کی دیواریں جو دہائیوں سے اس کے لیے ایک مضبوط قلعہ اور طاقت کا سرچشمہ تھیں، اس کے خوفناک قتل کی جگہ کیوں بن گئیں؟ اس خوفناک انجام تک کون سی چیز لے کر گئی؟ کیا یہ حالات کا مہلک اتفاق تھا، حد سے زیادہ سیاسی تکبر، بے پناہ طاقت کی اندھی ہوس، یا پھر کسی نئے، زیادہ نوجوان حریف کا ظہور جس نے اسے چالاکی اور بے رحمی میں پیچھے چھوڑ دیا؟
اس ویڈیو میں ہم قدم بقدم قاسم سلطان کے حیرت انگیز اور خوفناک سفر کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اس کی زندگی کا انجام المیوں سے بھرپور عثمانی تاریخ کے خونی اور چونکا دینے والے واقعات میں سے ایک کیوں بن گیا۔ جزیرہ یونانی ٹینوس، ایک آرتھوڈاکس پادری کا خاندان، بحیرہ ایجین کے ساحل پر ایک بے نام بچپن، یہ سب ایک دن اس وقت جل کر راکھ ہو گیا جب عثمانی بحری قزاقوں یا بوسنیائی پاشا نے فیصلہ کیا کہ 15 سالہ انستاسیا نئے سلطان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوگی۔ اس طرح کی ہزاروں لڑکیاں استنبول لائی جاتی تھیں، ان میں سے تقریباً سبھی حرم کی راہداریوں میں اس طرح غائب ہو جاتی تھیں جیسے سکے گندے پانی میں گر کر کھو جاتے ہیں، لیکن یہ سکہ جعلی نکلا، یا اگر زیادہ درست کہا جائے تو یہ ایک سنہری چابی تھے جو ایک دن پوری سلطنت کے تالے کو موڑ دے گی۔ اس حرم میں انستاسیا کو جلد ہی مہب پیکر یعنی چاند کا سا چہرہ کا نام دے دیا گیا۔ خوبصورت، شاعرانہ، اتنا کہ سلطان کو پسند آئے لیکن دوسری عورتوں میں حسد پیدا نہ کرے۔ مگر سلطان احمد اول، جو خود 13 سال کی عمر میں تخت نشین ہونے والا ایک نوجوان تھا، نے اس لڑکی میں محض متوازی چہرے اور گوری جلد سے ہٹ کر کچھ اور دیکھا۔ وہ اسے دیکھتا تو اسے ایک غلام نہیں بلکہ ایک انسان نظر آتا جو اسے بغیر الفاظ کے سمجھ لیتا، جو نہ چاپلوسی کرتی، نہ خوشامد، نہ زیورات مانگنے کی کوشش کرتی، بلکہ بس بات چیت کرتی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک حکمران ہزاروں خوشامدیوں میں گھرا ہو اور اچانک اسے کوئی ایسا مل جائے جو سچ بولے۔ احمد کے لیے یہ ایک نشے کی مانند تھا۔ اس نے اسے نیا نام دیا، قاسم۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ مورخین میں اختلاف ہے، کچھ اسے سب سے پیاری سے تعبیر کرتے ہیں تو کچھ رہنما، گروہ کی سربراہ، تیسرے سب سے زیادہ حقیقت پسند بے گھر کے معنی پر اصرار کرتے ہیں، جو سلطان کی زبان میں طنز کی طرح لگتا مگر حقیقت میں ایک پیشن گوئی ثابت ہوا۔ وہ واقعی بے گھر ہو کر اپنا گھر بنانے والی تھی۔ خاصی مرکزی بیوی کے مقام تک کا راستہ گلاب کی پتیوں سے بچھا نہیں تھا۔ حرم میں پہلے سے مہب فیروز تھی جو احمد کے بڑے بیٹے شہزادہ عثمان کی ماں تھی۔ ہر قانون کے مطابق اسی کو پردے کے پیچھے کی طاقت ہونا چاہیے تھا، اسی کا بیٹا ولی عہد، اسی کا راج۔ لیکن قاسم نے کھلی جنگ نہیں چھیڑی، نہ زہر، نہ جھگڑے، نہ توڑ پھوڑ۔ اس نے بس اتنا کیا کہ احمد دوسری عورتوں کو بھول گیا۔ وہ اس کے بچے پیدا کرتی گئی، ایک کے بعد ایک، بیٹے مراد، ابراہیم، بیٹیاں عائشہ، فاطمہ، گوہر خان۔ ہر بچے کی پیدائش محض شاہی خاندان میں اضافہ نہیں تھی بلکہ ذاتی اقتدار کی بنیاد میں ایک اینٹ تھی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں عورت کی قدر اس کے شوہر کی محبت سے نہیں بلکہ اس کے بیٹوں کی تعداد سے ماپا جاتا تھا، اور اس معاملے میں قاسم سب سے آگے تھی۔ لیکن قاسم کی اصل ذہانت بچے پیدا کرنے میں نہیں تھی۔ بچے تو بہت سی عورتیں پیدا کر سکتی تھیں، ذہانت اس میں تھی کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو کس طرح استعمال کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں لڑکیاں عام طور پر سفارتی شادیوں میں مہریں ہوتی تھیں جو کی جاتیں، دستخط ہوتے اور بھلا دی جاتیں۔ قاسم نے اپنی بیٹیوں کو شیئرز بنا دیا، قیمتی سٹاک جن کی قیمت اقتدار کے بازار میں لگاتی تھی۔ عائشہ کی شادی وزیر سے کر دی، بہت اچھا، اب وزیر داماد ہے یعنی اتحادی۔ وزیر مارا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، عائشہ کی شادی اگلے وزیر سے، اور وہ بھی اتحادی بن گیا۔ کپودان پاشا، بحریہ کا سربراہ، شاہی خاندان سے رشتہ داری چاہتا ہے، ضرور، یہ لیجئے گوہر خان، بس یاد رکھیے اب آپ اپنے آدمی ہیں۔ قاسم نے ایسا جال بچھایا جس کا کوئی خواب دیکھ سکتا تھا۔ سلطنت کے تمام اہم عہدوں پر اثر و رسوخ کے ایجنٹ تعینات، اور اس سب میں مشکوک رقم کے ایک بھی لفافے کی ضرورت نہیں، صرف نکاح نامے اور خاندانی دعوتیں۔ جب 1617 میں احمد اول 17 برس کی عمر میں ٹائفس کی وجہ سے انتقال کر گیا تو حرم سلطانی کے لیے یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ عام طور پر والدہ سلطان اپنے بچوں کے ساتھ سیاسی طور پر غیر اہم ہو جاتی تھیں اگر جلا وطن نہ بھی کر دی جاتی۔ نئے فرما روا کی ماں اس کی جگہ لے لیتی تھی اور پرانی ملکہ محض ایک گرد آلود یادداشت بن کر رہ جاتی تھی۔ لیکن قاسم اس وقت محض ایک ملکہ نہیں رہ گئی تھی، وہ ایک وسیع نیٹ ورک کی مالک تھی، آدھے وزراء کی مقروضہ تھی اور ان شہزادوں کی ماں تھی جنہیں ابھی تک قتل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ تابوت کے پاس نہیں رو رہی تھی، وہ آنکھیں کھولے اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے پیچھے اس کی اصل زندگی شروع ہونے والی تھی۔ وہ زندگی جس کے لیے اس نے 15 سال تک ترکی، اسلام، سازش اور انتظار کے ہنر سیکھے تھے۔ وہ زندگی جس میں یونانی لونڈی انستاسیا کو روشنی پر حکمرانی کرنے والا سایہ بننا تھا۔ سلطان احمد اول کی 1617 میں موت نے ایک ایسا طریقہ کار شروع کیا جسے مورخین شائستگی سے خاندانی بحران کا نام دیتے ہیں۔
لیکن حقیقت میں یہ بے قاعدہ قوانین والی ایک خونی چکی تھی۔ 6 سالوں میں سلطنت نے پاگل مصطفیٰ اول کو دیکھا، جو متوفی سلطان کا بھائی تھا، جو اپنی رعایا سے دروازے کے پیچھے چھپتا تھا اور تالاب میں مچھلیوں کو سونے کے سکے ڈالتا تھا، اور نوجوان عثمان دوم کو بھی دیکھا، جس کی فوجی اصلاحات کی کوشش یدکلے میں ختم ہوئی، جہاں ینیچریوں نے اس نوجوان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس افراتفری میں کوسم سلطان، جو پرانے محل میں جلاوطن کر دی گئی تھی، ایک ایسے شطرنج باز کی مانند تھی جسے چال چلنے کے لیے لامحدود وقت مل گیا ہو۔ وہ محض انتظار نہیں کر رہی تھیں، وہ روابط استوار کر رہی تھیں، صحیح جیبوں میں سونا پہنچا رہی تھیں، اور صبر کے ساتھ واحد ممکنہ امتزاج بنا رہی تھیں، اپنے ہی بیٹے کے ذریعے واپسی۔ سال 1623، ایک اور انقلاب، تخت پر ایک اور لاش، اور 11 سالہ شہزادہ مراد کو عثمان کی تلوار سلاطین کی رسمی پٹی پہنائی گئی۔ لیکن اصل اقتدار اس کی ماں کے ہاتھ میں آ گیا، اور یہاں وہ ہوا جس نے عثمانی نظام عالم کے تمام اصول توڑ ڈالے۔ کوسم کو سرکاری طور پر نائب سلطان کا ترکات ملا، سلطنت کی نگران۔ یہ تخت کے پیچھے عورت نہیں تھی، نہ ہی خرم سلطان کے انداز کا کوئی سرمایہ کار جو سازشوں اور خطوط کے ذریعے حکومت کرتی تھی۔ یہ ایک نابالغ فرمانروا کی جانب سے ریاست چلانے کا قانونی طور پر تسلیم شدہ حق تھا۔ اسلامی دنیا، جو عورت کو مرد کا سایہ سمجھنے کی عادی تھی، نے پہلی بار تخت کے پاس بیٹھی ہوئی ایسی شخصیت دیکھی جس کے لفظ میں فولاد کی طرح وزن تھا۔ ہفتے میں 2 بار کوسم سلطان دیوان کے مقام پر آتی تھیں۔ پروٹوکول کے مطابق ان کے لیے مخصوص پردے کے پیچھے بیٹھنا لازمی تھا، جو ریشمی یا منقوش ہوتا تھا، تاکہ اپنی موجودگی سے مردوں کو پریشان نہ کریں۔ لیکن پردہ الٹا کام کرتا تھا، وہ کوسم کو چھپاتا نہیں تھا، بلکہ ان کی آواز کو کمرے میں روشنی کا واحد ماخذ بنا دیتا تھا۔ سازشوں میں پلنے والے صدر اعظم، جنگی مہمات کے ماہر پاشا اور فیصلے کرنے والے سپہ سالار، یہ سب اس وقت سر تسلیم خم کر دیتے تھے جب جالیوں کے پیچھے سے وہ پرسکون قدرے دھیمی آواز گونجتی تھی۔ وہ انہیں لاپرواہ نوکروں کی طرح ڈانٹتی تھیں، وہ ٹیکسوں اور فوجی مہمات کے بارے میں احوال طلب کرتی تھیں، وہ فرمانوں پر دستخط کرتی تھیں، وہ احکام جو پوری سلطنت میں قاہرہ سے بغداد تک پہنچتے تھے۔ اس زمانے کے دستاویزات آج بھی موجود ہیں جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، واضح اور سخت ہدایات کہ کس پاشا کو فوج دینی ہے اور کس کو غداری پر ریشمی ڈورے سے گلا گھونٹ دینا ہے۔ یہ سلطنت جو اس نے 1623 میں سنبھالی تھی، ایک جلتے ہوئے جہاز کی مانند تھی جس کے عملے نے نچلے عرشے پر بغاوت کر رکھی تھی۔ خزانہ خالی، ہوائیں صندوقوں میں سیٹیاں بجا رہی ہیں۔ مشرق میں فارسیوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا تھا، جو نقشے کا اہم ترین مقام تھا۔ اناطولیہ میں اباظہ محمد پاشا کی بغاوت بھڑک رہی تھی، جو مقتول سلطان عثمان کا بدلہ لینے کا نعرہ لگا کر تمام ناراض عناصر کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر رہا تھا۔ استنبول میں ینیچری سلطان کے قتل کے بعد خون کا ذائقہ چکھ چکے تھے اور تخت نشینی کی روایتی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ رقم نہیں تھی، اور اگر ادا نہ کی گئی تو لاشیں اور بڑھ جاتیں۔ کوسم نے وہ کام کیا جو اس کی پیش رو خواتین خواب میں بھی نہ دیکھ سکتی تھیں۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے ذاتی سونے چاندی کے برتن پگھلا کر سکے بنا لیے جائیں۔ برسوں سے جمع کیے گئے ذاتی خزانے ریاستی قرضوں کی بٹی میں جھونک دیے گئے۔ اس نے ینیچری کو ان کا خونی بونس تو ادا کر دیا، مگر ساتھ ہی تقسیم کرو اور حکومت کرو کا طریقہ کار بھی چلا دیا۔ پاشاؤں میں آپس میں پھوٹ ڈال دی، ایک سپہ سالار کو دوسرے کے خلاف لگا دیا اور اس طرح وقت خرید لیا۔ شادی بیاہ کی سفارتکاری پوری رفتار سے چل پڑی۔ کوسم کی بیٹیوں کی شادیاں اہم ترین شخصیات سے کر دی گئیں۔ ممکنہ دشمن داماد بن گئے، جن کی وفاداری نہ صرف خوف بلکہ خاندانی تعلقات سے بھی یقینی ہو گئی۔ سلطنت چرچراتی اور گرتے گرتے مراد چہارم کی جوانی تک پہنچ گئی، اور پھر سب سے دلچسپ مرحلہ شروع ہوا۔ مراد بڑا ہوا اور سلطان کی پگڑی میں ایک قتل کرنے والی مشین میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے نہ صرف ماں کو اقتدار سے دور کیا بلکہ اسے سیاست سے اس زور سے باہر پھینکا کہ توپ قاپی محل کی دیواریں لرز گئیں۔ ایک نہایت ظالم آمر جس نے تمباکو، کافی اور خوشیوں پر پابندی لگا دی، بھیس بدل کر سڑکوں پر گشت کرتا تاکہ خود قانون شکنوں کے سر تن سے جدا کر سکے۔ وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، بالخصوص کسی عورت کو جو حکم چلانے کی عادی تھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ برا کھیل کھیلا۔ 1640 میں مراد کا انتقال ہو گیا، بے اولاد، بے جانشین، طب دق یا جگر کی سوزش، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ عثمانی خاندان ایک انسانی وجود کے برابر ایک دھاگے سے لٹک رہا تھا۔ یہ ابراہیم ہے، کوسم کا چھوٹا بیٹا، وہ شخص جس نے کئی سال قفس میں گزارے، محل کے وہ الگ تھلگ کمرے جہاں دروازے کے پیچھے ہر سرسراہٹ بڑے بھائی کے جلادوں کی آمد کی خبر لا سکتی تھی۔ ابراہیم کی نفسیات اسی سنہری قید میں بکھر گئی تھی، امامہ پہننے سے بہت پہلے، اور جب اسے تخت تک لایا جاتا ہے، سلطنت کو ایک ایسا حکمران ملتا ہے جو تاریخ میں دیوانہ کے لقب سے جانا جائے گا۔
کوسم واپس آتی ہیں، اور یہ اب بچے کے دور کی نیابت سلطنت نہیں ہے، یہ ایک عورت کی مکمل بے لگام طاقت ہے جس کا بیٹا رسمی طور پر بالغ ہے لیکن حقیقت میں نااہل۔ وہ دوہرا بوجھ اٹھاتی ہے، بدنوانی اور بیرونی خطرات سے چاق و چوبند ریاست کا انتظام کرنا اور ساتھ ہی ساتھ خاندان کو بچانا، ابراہیم کو لونڈیوں سے نواز کر کسی بھی قیمت پر وارث حاصل کرنا۔ ان برسوں میں مادر سلطان اعظم کا خطاب مقدس معنی سے بھر جاتا ہے۔ کوسم ناقابل تسخیر بن جاتی ہیں، کوئی وزیر تعین نہیں ہوتا بغیر اس کی منظوری کے، کوئی ٹیکس منظور نہیں ہوتا بغیر اس کے دستخط کے۔ وہ محل کے محافظوں، خواجہ سراؤں، حرم سرا، خزانے اور صوبوں پر کنٹرول رکھتی ہیں۔ پاشا اسے لمبی چوڑی خطوط لکھتے ہیں، عاجزی سے اپنے عہدے برقرار رکھنے کی التجا کرتے ہیں۔ غیر ملکی سفیر سلطان سے نہیں، اس کی ماں سے ملاقات کے خواہاں ہوتے ہیں۔ مگر یہیں اس نشہ آور مطلق العنان طاقت کے عروج پر مستقبل کی تباہی کی بنیاد پڑتی ہے۔ طاقت جو کوسم کے لیے وجود کا مقصد ہوا اور پانی بن چکی تھی، اب اس کے خلاف کام کرنے لگتی ہے۔ جب 1640 میں ظالم مراد چہارم کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ابراہیم عثمانی تخت پر بیٹھا، سلطنت نے سکھ کا سانس لیا۔ اس ظالم کی جگہ جس نے برسوں استنبول کو خون میں نہلا دیا تھا، ایک خاموش گوشہ نشین آدمی آیا جسے سب بے ضرر سمجھتے تھے۔ مگر کوسم سلطان کے لیے یہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوفناک انتخاب لے کر آیا۔ ابراہیم اول پیدائشی طور پر پاگل نہیں تھا، اس کی نفسیات کو برسوں منصوبہ بندی سے تباہ کیا گیا۔ چھوٹی عمر سے وہ قفس میں رہا، محل کے وہ خاص کمرے جنہیں یورپی سفیر پنجرہ کہتے تھے، بظاہر شہزادوں کے لیے وقار قید، حقیقت میں ایک شاندار موت گھر۔ دروازے بند تھے، نکلنے کا ایک راستہ تھا، تخت یا قبرستان۔ دیوار کے پیچھے ہر سرسراہٹ ریشم کی ڈوریوں کے ساتھ جلادوں کی آمد کا مطلب ہو سکتی تھی۔ رات کے کھانے کی ہر پلیٹ آخری ثابت ہو سکتی تھی۔ بڑے بھائی مراد چہالم نے طریقے سے اپنے تمام بھائیوں کو ختم کر دیا۔ ابراہیم معجزانہ طور پر زندہ بچنے والا اکلوتا تھا، صرف اس لیے کہ ماں کوسم نے مراد سے منت کی تھی کہ نسل کے تسلسل کے لیے کم از کم کسی ایک کو زندہ رہنے دے۔ 15 سال قفس میں۔ جب ابراہیم قفس سے باہر نکلا تو وہ سلطان نہیں تھا، وہ خوف کا وہ ابتدائی لوتھڑا تھا جسے قبا پہنا دی گئی تھی۔ شروع میں کوسم نے اس کی ذہنی عدم استحکام کو اپنا اثاثہ سمجھا۔ کمزور بیٹا آرام دہ بیٹا ہوتا ہے۔ اس کا اصل ہدف ریاست کا انتظام نہیں بلکہ خاندان کو ناپید ہونے سے بچانا تھا۔ ابراہیم خاندان عثمانیہ کا آخری مرد تھا۔ اگر وہ بے اولاد مر جاتا تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی جو سلطنت کے لیے مہلک ثابت ہوتی۔ محل میں حکیموں، زچہ بچہ کے ماہروں اور عطاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو مشکوک دوائی لے کر آتے تھے۔ حرم سلطنت کی خوبصورت لڑکیوں سے بھر گیا۔ کوسم خود ان لونڈیوں کا انتخاب کرتی تھیں جو اس گھبرائے ہوئے بے حواس مرد سے حاملہ ہونے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ بڑے پیمانے پر افروز معدنیات، رسمی غسل، جھاڑ پھونک اور جیسا کہ بدخواہ سرگوشی کرتے تھے، سلطان کی نفسیات پر کھلم کھلا تشدد کیا جانے لگا، جسے لفظی معنوں میں عورتوں کے بستروں تک گھسیٹ کر لے جایا جاتا تھا۔ یہ کوششیں رنگ لائیں، ایک کے بعد ایک شہزادے پیدا ہوتے گئے۔ محمد، سلیمان، احمد، لڑکوں کی قطار لگ گئی۔ خاندان کے معدوم ہونے کا خطرہ ٹل گیا، اور پھر عذاب شروع ہوا۔ جیسے ہی نسل کے خاتمے کا وجودی خطرہ ختم ہوا، وہ سب کچھ باہر نکل آیا جو 15 سال قفس میں جمع ہوا تھا۔ ابراہیم کی ذہنی حالت جو بمشکل دواؤں اور ماں کے کنٹرول میں قابو میں تھی، مکمل طور پر بکھر گئی۔ انفرادیت پسندی پاگل پن میں بدل گئی، جس کی وجہ سے اسے اپنا لقب ملا، ابراہیم پاگل۔ شروع میں یہ بے ضرر انوکھی حرکتیں لگتی تھیں۔ سلطان کو کھالوں کا شوق تھا، بس شوق نہیں، جنون تھا۔ اس نے محل کی دیواروں پر قیمتی سمور کی کھالوں کی استر لگانے کا حکم دیا اور اس کے لیے عوام پر خصوصی ٹیکس لگا دیا۔ سلطنت کے لوگ کھالوں پر ٹیکس دیتے تھے تاکہ ان کا حاکم آرام محسوس کرے۔ حرم کے تالاب عنبر سے بھر دیے جاتے تھے، وہ انتہائی قیمتی مادہ جو عطر سازی اور طب میں استعمال ہوتا تھا۔ سلطان پیسوں میں نہاتا تھا کیونکہ اسے یہ خوبصورت لگتا تھا۔
ریاستی خزانہ آنکھوں دیکھتے پگھل رہا تھا، لیکن روپیہ پیسہ تو آدھی مصیبت تھی۔ ابراہیم نے سلطنت کے کام کاج سے منہ موڑ لیا۔ اعلیٰ ترین عہدے نکٹتو بازوں، نجومیوں اور اتفاقی پسندیدہ لوگوں کو ملنے لگے، جو بس وقت پر خوشامد یا چاپلوسی کرنا جانتے تھے۔ ناسمجھی بھرے فیصلوں اور اشتعال انگیزیوں کے نتیجے میں وینس کے ساتھ کریٹ کی جنگ چھڑ گئی، ایک ایسی جنگ جو کئی دہائیوں تک چلے گی اور سلطنت کی جان نچوڑ کر رکھ دے گی۔ وینس کے بحری بیڑے نے درمیانی آبنائیں یعنی داردنائل کو ناکہ بندی کر دیا۔ استنبول میں روٹی کی قلت شروع ہو گئی۔ مراد چہارم کے زمانے میں جو سلطنت خوف اور لوہے کی بنیاد پر کھڑی تھی، وہ ابراہیم کے عہد میں تیزی سے پاتال کی طرف ڈھلک رہی تھی۔ ابراہیم کا وہم طبیعت حد درجہ بڑھ چکا تھا۔ اسے ہر چیز سے ڈر لگتا تھا، کھانے سے کہیں زہم نہ ہو، کپڑوں سے کہیں گلا نہ گھونٹ دیا جائے، عورتوں سے کہیں قاتل نہ بھیجی گئی ہوں۔ سر میں درد اسے دن رات مبتلا رکھتا۔ غصے کے دورے میں وہ آس پاس کی ہر چیز توڑ پھوڑ ڈالتا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا سوائے اس کی ماں کے۔ اصل مصیبت ٹلی ہماشا بنی، ایک انتہائی مہتواکانکشی داشتہ۔ ابراہیم اسے دیوانہ وار چاہنے لگا۔ اس نے وہ کام کیا جو صدیوں سے کسی عثمانی سلطان نے نہیں کیا تھا، سرکاری طور پر شادی کر لی، شاہانہ ترین عقد کیا جس میں خزانے کا بچا کھچا روپیہ بھی اڑا دیا، اور نئی سرے سے قانونی بیوی نے کوسم سلطان کے خلاف جال بننا شروع کر دیے۔ ذلت کی انتہا اس حکم سے ہوئی جسے سن کر محل کے باشندوں کے بال کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم نے اپنی بہنوں، کوسم کی بیٹیوں، سلطنت کی بااثر ترین خواتین اور اپنی بھتیجی کو حکم دیا کہ وہ عام خادموں کی طرح ہماشا کی خدمت کریں۔ جو لوگ محل میں پیدا ہوئیں اور ہزاروں لوگوں کو حکم چلاتی تھیں، وہ اب نئی ملکہ کی جوڑی اٹھا کر لائیں۔ جب بہنوں نے احتجاج کیا تو ابراہیم نے ان کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیا اور انہیں محل سے نکال باہر کیا۔ یہ کوسم پر کاری ضرب تھی، محض ذاتی توہین نہیں بلکہ اس مقدس درجہ بندی کو توڑنا تھا جسے ماں نے زندگی بھر تعمیر کیا تھا۔ ابراہیم نے اپنے خاندان کے وقار کو عوام میں تباہ کیا، اور پھر وہ اصل کام پر آ گیا۔ اس نے کوسم سلطان کو توپ کاپی سے جلا وطن کر دیا۔ والدہ عظیم ماں جو دہائیوں سے سلطنت چلا رہی تھیں، اسکندر چلبی کے موسمی باغات میں بھیج دی گئیں، بظاہر تو تفریح کے لیے مگر حقیقتاً جلا وطنی۔ یہ صورتحال 1648 کے موسم گرما میں استنبول ایک ایسی دیگ کی مانند تھا جس کا ڈھکن بند ہو اور ابال پھٹنے کو ہو، یعنی چری کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں، خزانہ خالی تھا۔ علماء جو روحانی پیشوا تھے کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ اسلامی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وینس کی ناکہ بندی کی وجہ سے عوام بھوک سے نڈھال تھی، فوج میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی، اعلیٰ طبقہ کوئی نکلتا ڈھونڈ رہا تھا۔ نکلنے کی صرف ایک راہ تھی، ابراہیم کو معزول کرنا، مگر ایک قانونی پیچیدگی تھی۔ سلطان اور خلیفہ، خدا کا برگزیدہ، زمین پر اللہ کا سایہ، اسے محض اٹھا کر قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کسی بھی جائز معزولی کے لیے اعلیٰ ترین مذہبی اتھارٹی کی منظوری درکار تھی۔ ایک خفیہ وفد، اعلیٰ ترین عہدیداران یعنی چری کے کمانڈر شیخ الاسلام کوسم سلطان کے پاس اسکندر چلبی کے باغات میں پہنچا۔ صورتحال صاف تھی، یا تو آپ اپنے بیٹے کی معزولی پر رضامندی دیں یا سلطنت بکھر جائے گی، اور پھر نہ آپ رہیں گے، نہ ہم، نہ سلطنت عثمانیہ۔ اور یہاں کوسم سلطان کو اس انتخاب کا سامنا کرنا پڑا جو اسے آخری دم تک توڑ کر رکھ دے گا: ماں بننا یا ریاست کو بچانا، اپنا جگر گوشہ یا 1000 سالہ سلطنت۔ وہ چھوٹا بیٹا جسے اس نے مراد سے مانگ کر حاصل کیا تھا، جسے اس نے قفس سے نکالا تھا، جس کے لیے عورتیں ڈھونڈی تھیں، جس نے اس کے لیے وارث پیدا کیے تھے، یا وہ سب کچھ جو اس نے 60 سال میں تعمیر کیا تھا، ٹھنڈے حساب نے جیت لیا۔ کوسم نے رضامندی دے دی۔ 8 اگست 1648 کو ابراہیم اول کو معزول کر دیا گیا۔ اس کا 7 سالہ بیٹا محمد چہارم تخت نشین ہوا۔ سابق سلطان کو دوبارہ قفس میں بند کر دیا گیا، اسی قفس میں جہاں سے وہ 8 سال پہلے نکلا تھا۔ بظاہر مقصد حاصل ہو گیا تھا، لیکن قفس میں زندہ ابراہیم ایک ٹائم بوم کی مانند تھا۔ چند دنوں بعد اس کے وفادار سپاہیوں نے بغاوت کی کوشش کی، خانہ جنگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ شیخ الاسلام نے فتویٰ جاری کر دیا، سابق حکمران کے لیے سزائے موت۔ کسی کو حکم دینا تھا، کسی کو سلطان کے قتل کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ تاریخی ماخذ تفصیلات میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن ایک بات پر متفق ہیں: یہ حکم کوسم یا اس کے انتہائی قریبی لوگوں کی طرف سے آیا۔
8 اگست 1648 کو ابراہیم اول کو اسی قفس میں ریشمی ڈوری سے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا جس نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ ماں نے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ لمحہ کوسم سلطان کی زندگی کا وہ سنگ میل ثابت ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، اس نے سلطنت کو فوری تباہی سے بچایا۔ ہاں، اس نے خانہ جنگی روکی۔ ہاں، وہ شاندار طریقے سے دوبارہ اقتدار میں آئی، لیکن اس کی قیمت جو اس نے ادا کی وہ مہلک ثابت ہوئی۔ ابراہیم کا قتل اس کی لعنت بن گیا۔ وہ اس خط سے گزر گئی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ وہ ماں جس نے سلطنت کی خاطر اپنے بیٹے کو مار ڈالا، خود اسی سلطنت کی شکار ہو گئی جو نہ کمزوری معاف کرتی ہے اور نہ طاقت۔ اگست 1648 دیوانہ ابراہیم اول کی لاش ابھی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی تھی کہ توپکابی محل میں ڈرامے کا ایک نیا باب کھل چکا تھا۔ دہشت سے بلکتے ہوئے 7 سالہ محمد کو تخت پر بٹھایا گیا جو مقتول سلطان کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ بچہ جسے شاید ابھی کچھ لمحے پہلے حرم کے کمرے میں خوف کی وجہ سے قے ہو رہی تھی، اب اسے بھاری قبا پہنا کر داڑھی والے مردوں کے سامنے نیزے لے کر خاموشی سے بیٹھنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ سلطنت کے قوانین کے مطابق اسی لمحے سے اس کی ماں ترخان خود بخود والدہ سلطان بن گئی تھیں۔ حکومت کی باغیں اب ایک بچے کے پاس تھیں تو ملک کی حقیقی حکمران اس کی ماں ہوتی۔ یہ نظام صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ لیکن ایک مگر ہے۔ نظام اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں جب کوئی عورت میدان میں آتی ہے جس نے خود ان نظاموں کو دہائیوں تک تشکیل دیا ہو۔ نئے بادشاہ کی دادی کوسم سلطان نے اپنی جوان بہو کو دیکھا اور غالباً اس میں ایک مسئلے کے سوا کچھ نہیں پایا۔ رسمی طور پر اس کے لیے پرانا محل، اعزاز اور پینشن تھی، حقیقتاً یہ سیاسی موت تھی۔ لیکن وہ عورت جو 3 سلطانوں کا دور دیکھ چکی تھی اور سلطنت پر سخت ہاتھوں سے حکومت کر چکی تھی، اب ریٹائرمنٹ پر جانے کو تیار نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی بے باکی میں ایک شاندار چال چلی۔ اس نے محض ایک نیا خطاب گڑھ لیا، بیوک والدہ، عظیم والدہ، سب سے بڑی ماں۔ کہنے لگیں کہ ترخان چھوٹی والدہ ہیں، معاون کے طور پر۔ وجہ؟ اتنی بڑی ذمہ داری سلطنت عثمانیہ، وہ بھی اس دور آشوب میں، ایک نوجوان اور ناتجربہ کار عورت کیسے اٹھائے گی؟ اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے اور کوسم سکھائے گی اگر وہ چاہے گی۔ ترخان توقعات کے برعکس سیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور یہ کوسم کے لیے پہلا دھچکا تھا، کیونکہ ترخان اپنی پیش رووں کے برعکس کوئی آرائشی شخصیت نہیں نکلی۔ سابقہ قیدی، ممکنہ طور پر سلاو نادیہ، جو نوعمری میں حرم میں آئی تھی اور خود کوسم نے اسے پالا تھا، بظاہر بہت ذہین شاگرد نکلی۔ وہ کسی کا سایہ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بڑی والدہ سے رحم کی بھیک مانگنے کے بجائے ترخان نے خاموشی سے لیکن مستطل مزاجی سے دادی کے گرد اپنے لوگ بٹھانے شروع کر دیے۔ محل 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہ صرف سیاسی بحران نہیں تھا، بلکہ جہنم میں جائیداد کی تقسیم تھی۔ کوسم کے پیچھے ینی چری تھے، بلکہ ان کے کمانڈر وہی آغا جو اس سے پیسے لے کر خود کو سڑکوں کا بے لگام مالک سمجھتے تھے۔ ان دنوں استنبول میں ینی چری فوج نہیں بلکہ سرکاری سرپرستی یافتہ ڈاکوؤں کا گروہ تھے۔ وہ دکانوں کو لوٹتے، کاریگروں پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے اور خود کو دیوتا سمجھتے۔ کوسم ان کی سب سے بڑی حامی اور سرپرست تھی۔ ترخان نے وہاں مضبوط پش پناہی پائی جہاں جنیسیوں سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی تھی، محل کے اندر اور ان لوگوں میں جنہیں وہ لوٹتے تھے۔ اس کے اتحادی خواجہ سرا بنے۔ چیف سیاہ فام خواجہ سرا، اوزون سلیمان، سلطان کا ذاتی محافظ دستہ اور وہ اہلکار جو فوجیوں کی منمانی سے تنگ آ چکے تھے۔ ترخان نے عوام کی محافظ کا کارڈ بڑی چالاکی سے کھیلا۔ اس نے خود کو ایک ماں کے طور پر پیش کیا جو اپنے بیٹے کے لیے نظام درست کرنا چاہتی ہے، اس بڑھیا کے مقابلے میں جو گھر میں ڈاکوؤں کو گھسیٹ رہی ہے۔ جہاں کوسم نے زبردستی کی طاقت پر انحصار کیا، وہیں ترخان نے خوف اور اشرافیہ کی اس منمانی سے تنگ آ کر اتحاد بنایا۔ یہ 1651 کی بات ہے۔ صبر کی حد ہو چکی تھی، ینی چری مکمل طور پر بے قابو ہو چکے تھے، عوام میں بے چینی تھی، اور 10 سالہ محمد چہارم جوان ہو رہا تھا اور اب وہ پردادی کی بجائے اپنی ماں کی طرف زیادہ دیکھتا تھا۔ اور پھر کوسم، جس نے ساری زندگی مسائل کو جراحی سے حل کیا تھا، نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اگر پوتا صحیح ماں کی نہیں سنتا تو پوتے کو بدلنا ہوگا۔ منصوبہ خوفناک مگر سادہ تھا۔ کوسم نے محمد کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔
جسمانی طور پر ایک 10 سالہ بچے کو ختم کرنے کا اور تخت پر دوسرے پوتے شہزادہ سلیمان کو بٹھانے کا۔ سلیمان ہی کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہتر تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی ماں آشوب سلطان ایک خاموش، دیندار اور سب سے اہم بات یہ کہ بالکل غیر سیاسی عورت تھی۔ وہ انتظامی امور میں دخل نہیں دے گی، اس کے ساتھ کوسم مرتے دم تک اکیلے حکومت کرے گی۔ کوئی مہتواکانکشی بہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ سازش مکمل خاموشی سے بنی جا رہی تھی۔ ینیچیلی افسر تیار تھے۔ منصوبہ 2 مراحل پر مشتمل تھا۔ پہلے بچے کو زہر آلود شربت پلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر زہر کام نہ کرے تو رات کے وقت ینیچری خفیہ طور پر باغ کے دروازے سے داخل ہوں، محمد کو سیدھے بستر پر قتل کریں اور ساتھ ہی ترخان اور اس کے خواجہ سراؤں کو گلا گھونٹ دیں۔ صفائی، جلدی، لاشیں غائب، تخت پر ایک فرمانبردار بچہ اور ایک آسان ماں۔ کوسم کامیابی کے بارے میں یقین رکھتی تھی۔ اس کے پیچھے فوج تھی، دہائیوں کا تجربہ تھا، اور وہ خوف تھا جو وہ دشمنوں کے دلوں میں بٹھا دیتی تھی۔ وہ صرف ایک چیز بھول گئی تھی۔ حرم میں جہاں سازش نمبر 1 کھیل ہے اور غداری قومی سوچ، وہاں راز رکھنا ناممکن ہے اگر اس میں غلام اور نوکر ملوث ہوں۔ اس خونی ڈرامے کا مرکزی کردار نہ تو مہتواکانکشی ترخان تھی اور نہ ہی نوجوان محمد چہارم، اور نہ ہی کوسم اپنی دہائیوں کی مہارت سے تیار کی گئی سیاسی بصیرت کے ساتھ۔ سلطنت کی تقدیر بدلنے والی مرکزی شخصیت ملکی خاتون تھی، چیف خالفہ، حرم کی خزانچی، وہ عورت جو برسوں عظیم والدہ سلطان کے بال کنگھی کرتی تھی اور اس کے تمام راز جانتی تھی۔ ملکی ان سائے جیسی تھی جو ہمیشہ بادشاہ کے پیچھے منڈلاتے ہیں۔ وہ کپڑے چنتی، ذاتی پیغامات پہنچاتی، شام کی شربت میں دوائیاں ملاتی اور بالکل جانتی تھی کہ بیوی کو کب سر درد ہوتا ہے۔ ایسے لوگ عام طور پر یا تو اپنے آقاؤں کے ساتھ مر جاتے ہیں یا بڑی عمر تک عزت اور دولت میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک تیسرا راستہ بھی ہے، سب سے زیادہ منافع بخش اور سب سے خطرناک۔ مورخ آج بھی بحث کرتے ہیں، آخر کس چیز نے ملکی کو غداری پر مجبور کیا؟ پہلا ورژن رومانوی، ملکی کو 10 سالہ محمد چہارم سے حقیقی لگاؤ ہو گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوسیم نے بڑی بے رحمی سے لڑکے کو زہر دینے کی منصوبہ بندی کی تاکہ اس کے چھوٹے بھائی کو تخت پر بٹھا سکے، تو خاتون کا دل پسیج گیا، وہ گھبرا گئی۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ورژن خوبصورت لگتا ہے، لیکن 17ویں صدی کے توپ کاپی کی حقیقتوں میں یہ تقریباً مضحکہ خیز ہے۔ حرم میں جہاں اپنے بچوں کو گھڑوں میں ڈبو دیا جاتا تھا تاکہ پسندیدہ پوتوں کا راستہ صاف کیا جا سکے، جذباتیت کا علاج جلدی اور سختی سے کیا جاتا تھا۔ دوسرا ورژن زیادہ عملی، ترخان سلطان، جسے کوسیم سیاسی تجربے کے بغیر ایک بے وقوف مرغی سمجھتی تھی، کافی عرصے سے اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ نوجوان والدہ سلطان بخوبی جانتی تھی کہ اس کے خلاف کیا منصوبہ بند ہو رہا ہے، اور اس نے مخالف کی معتمد شخص کو خرید لیا۔ سودے کی قیمت، آزادی، دولت، محل کی دیواروں سے باہر منافع بخش شادی کا وعدہ۔ ایک لونڈی کے لیے چاہے اعلیٰ مقام ہی کیوں نہ ہو، ایسے امکانات کسی بھی خون کی قیمت کے قابل تھے، یہاں تک کہ اس آقا کا خون جسے وہ دوسری ماں کہتی تھی۔ جو بھی ہو، حقیقت یہی ہے کہ ملکی خاتون کو خوفناک حقیقت کا پتہ چل گیا۔ بغاوت اگلے چند دنوں میں طے پا گئی تھی۔ زہر تیار کر لیا گیا تھا، سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا جا چکا تھا، اور جس رات سلطنت کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا، خاتون نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ترخان کے حصے میں گھس کر سب کچھ بتا دیا۔ بم پھٹنے کا اثر، یہ ہلکا اندازہ ہے۔ ترخان نے فوری طور پر تباہی کے پیمانے کا اندازہ لگا لیا۔ کوسیم نہ صرف اسے مارنا چاہتی تھی، بلکہ وہ موجودہ سلطان کو جسمانی طور پر ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اس کا بیٹا، یہ اس قدر بے حرمتی تھی کہ صرف اس کے بارے میں جاننا بھی موت کی سزا کے برابر تھا۔ اب کوئی شک نہیں رہا، یا تو آج وہ یا کل ہم۔ گھنٹوں کا حساب تھا۔ اس رات توپ کاپی محل اندھیرے میں ڈوب گیا، لیکن خاموشی فریب کاری تھی۔ حرم کے اندر بخار جیسی تقریباً حیوانی کشیدگی تھی۔ خاص خواجہ سرا اوزون سلیمان آغا، جسے ترخان نے مکمل اختیار دے دیا تھا، نے بجلی کی رفتار سے کام کیا۔ اس نے محل کے معتبر محافظوں کو کلہاڑیوں کے ساتھ جمع کیا، وہی لوگ جن کا کام عام طور پر لکڑیاں کاٹنا اور کبھی کبھار سر کاٹنا ہوتا تھا۔ اس نے ان میں نوجوان والدہ سلطان کے چند ذاتی وفادار خنجر بردار ملازموں کو بھی شامل کر لیا۔ آدھی رات کے قریب مسلح ہجوم خاموشی سے تنگ پتھریلی راہداریوں سے ہوتا ہوا بیوق والدہ کے حرم سرا کی طرف بڑھا۔ نہ مشلوں کی روشنی، نہ کسی شور و غل کی آواز، صرف سانسوں کا بھاری پن، دلوں کی دھڑکن اور ہتھیاروں کی جھنکار جو لبادوں کے کپڑے میں دبی ہوئی تھی۔ جب کلہاڑی کی زد سے بھاری نقش و نگار والے دروازے کھڑکھڑاتے ہوئے ٹوٹ کر اندر گرے تو خاصی دیر بعد کوسم سلطان کی آنکھ کھلی۔
پہلے پل انہیں لگا کہ یہ ان کے وفادار سپاہی ہیں جو وقت سے پہلے بغاوت شروع کرنے آ گئے ہیں۔ وہ کہنیوں کے بل اٹھ بیٹھیں، احکامات دینے کو تھیں کہ اگلے ہی لمحے کمرے میں ہتھیاروں سے لیس وحشیانہ شکل و صورت والے لوگ گھس آئے، اور ان کی چیخوں میں ذرا سی بھی عزت و احترام نہ تھا۔ وہ لعنت ملامت کر رہے تھے، انہیں ڈھونڈ رہے تھے، خون کے پیاسے تھے۔ عظیم الشان والدہ سلطان، وہ خاتون جن کے سامنے بڑے بڑے وزیر اعظم اور غیر ملکی سفیر کانپتے تھے، محض ایک لمبے کرتے میں اپنے ہی حرم سرا میں بھاگنے لگیں۔ 62 برس کی عمر قاتلوں کے ہجوم سے بھاگنے کی نہیں ہوتی، مگر ایڈرینلن معجزہ کر دکھاتی ہے۔ وہ کمروں میں بھاگتی رہیں، دیواروں کا سہارا لیتی رہیں، یہاں تک کہ ان کی نظر دیوار کی ایک بڑی الماری پر پڑی۔ اندر گھس گئیں، چھپ گئیں، ہتھیلی سے منہ دبا لیا۔ اس دوران کمرے میں تہلکا مچا ہوا تھا۔ خواجہ سرا غصے سے بے خود پلنگوں کو الٹ رہے تھے، تقیوں کو چاک کر رہے تھے، صندوقوں کو ٹھوکریں دے رہے تھے۔ سفید روئیں فضا میں اڑ رہی تھیں، چہروں اور ہتھیاروں پر جم رہی تھیں۔ کوسم الماری میں دبکی بیٹھی تھیں، کونے میں سکڑی ہوئیں، ان تمام دیوتاؤں سے دعائیں مانگ رہی تھیں جنہیں وہ جانتی تھیں۔ لگ رہا تھا کہ وہ نہیں ملیں گی، لگ رہا تھا کہ سازشیوں کی گھبراہٹ ان کے کام آئے گی، مگر قسمت جو برسوں کوثر پر مہربان تھی، اس رات بالکل برگشتہ ہو گئی۔ حملہ آوروں میں سے کسی کی نظر الماری پر پڑ گئی، اس نے دروازہ جھٹک کر کھولا اور چلایا، یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہوا، تاریخ کے اوراق اسے دل سہلا دینے والی تفصیلات سے بیان کرتے ہیں۔ کوسم کو ان کے ٹھکانے سے گھسیٹ کر باہر نکال لیا گیا، بے دردی سے، بغیر کسی لحاظ کے۔ انہوں نے مزاحمت کی، انتہائی بے جگری سے، وحشیانہ انداز میں، کاٹا، نوچا، چھوٹنے کی کوشش کی۔ انہیں چلتے چلتے مارا پیٹا گیا، ضربیں پڑتی گئیں، چہرے پر، سر پر، جسم پر۔ حملہ آوروں میں سے کوئی لالچ کی وجہ سے اندھا ہوا، اسی کشمکش میں ان کے زیور اتارنے لگا۔ انگلیاں توڑ کر انگوٹھیاں اتاری گئیں، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز چیخ و پکار میں دب گئی۔ موتیوں کی بھاری بالیاں اس زور سے نوچی گئیں کہ کانوں کی لو پھٹ کر الگ ہو گئی۔ خون گردن، سینے اور سفید کرتے پر بہنے لگا۔ اسے قتل ہونے میں دیر لگی۔ بعض ذرائع کے مطابق جلدی میں جھپٹ کر کھڑکی کے پردے سے اتاری گئی بھاری ریشمی ڈوری سے اسے گلا گھونٹا گیا۔ دوسرے زیادہ ہولناک بیانات کے مطابق اسے اس کے اپنے لمبے بالوں سے گلا گھونٹ کر مارا گیا، جنہیں صبح غدار ملیکہ نے بڑی محبت سے کنگھا کیا تھا۔ کوسیم نے گرگراہٹ کی، نزا کی کروٹیں لیں، قاتلوں کے چہروں پر ناخن گاڑنے کی کوشش کی، مگر طاقت کا پلڑا بہت بھاری تھا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی سب سے طاقتور عورت کی بے جان، خون میں لت پت، نیم برہنہ لاش ٹھنڈے پتھر کے فرش پر منہ کے بل پھینک دی گئی، ذرا سی بھی عزت کے بغیر کسی ایک دعا کے۔ یہ وحشت صرف جلد بازی کا تقاضا نہیں تھی، یہ خود کوسیم کی تاریخ کا تقاضا تھی۔ یہ عورت نصف صدی تک لوہے کا ہاتھ لے کر حکومت کرتی رہی۔ وہ 3 سلطان بیٹوں سے بھی بڑھ کر زندہ رہی، خود انہیں تخت پر بٹھایا اور خود ہی جب ضرورت پڑی ان کے خاتمے کے احکامات دیے۔ اس کے دور میں پھانسی کا لفظ صبح کی چائے کی طرح معمول تھا۔ وہ وزیر اعظموں کو ٹھیکے پر موت کے گھاٹ اتارتیں، ان کی جائیدادیں ضبط کرتیں، ناپسندیدہ افراد کو جلا وطن کر دیتیں، اور ان تمام برسوں میں محل کے ملازمین، خواجہ سرا اور چھوٹے اہلکار مستقل دہشت کی زندگی گزارتے تھے۔ وہ جانتے تھے کوسیم کا تیور بگڑا نہیں کہ تمہارا سر بوسفورس میں جا گرے گا، وہ مسکرائی نہیں کہ تمہیں سونے سے بھری تھیلی ملے گی، مگر کسی کو علم نہیں تھا کہ کب مسکراہٹ آئے گی اور کب کلہاڑا۔ یہی وجہ تھی کہ ان ہولناک تفصیلات کی جنہیں مورخین نے بعد میں شرمندگی سے نظر انداز کیا۔ کیونکہ قاتلوں کے لیے وہ ایک انسان نہیں رہی تھیں، وہ دولت اور طاقت کا ایک ایسا خزانہ بن چکی تھیں جسے نہ صرف کھولنا تھا بلکہ لوٹ کر خالی کر دینا تھا۔ لیکن تیسری وجہ بھی تھی، سب سے خوفناک۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ پھر زندہ ہو جائے گی۔ کوسیم سلطان میں واپس آنے کی ایک صوفیانہ صلاحیت تھی۔ وہ پہلے بھی جلا وطن کی جا چکی تھیں، اقتدار سے معزول کی جا چکی تھیں، مگر وہ لوٹ آتی تھیں اور دائیں بائیں سر کاٹتی چلی جاتی تھیں۔ سازشی سمجھتے تھے اگر کوسیم بچ گئیں، اگر وہ محض زندہ رہ گئیں، خواہ قید میں ہوں، بے اختیار ہی کیوں نہ ہوں، اس کا نام کسی بھی بغاوت کا نشان بن جائے گا۔ اس لیے قتل ناقابل واپسی ہونا چاہیے تھا، اور عبرتناک بھی۔
लाश नाकाबिल शनाख्त होनी चाहिए थी ताकि कोई बाद में ये अफवाह ना उड़ा सके कि वो बच गई है, कहीं छिपी हुई है, कि वो फिर लौटेगी। कोसम सुल्तान नौजवान तुर्खान की अज़ाइम की इतनी ज़्यादा शिकार नहीं हुई जितनी कि उस निज़ाम की जिसे उन्होंने खुद कई दिहाइयों में तश्कील दिया था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ साजिशें, रिश्वत और गला घोटना हुक्मरानी करते थे, जहाँ रहम का लफ्ज़ लुग़त से गायब था। और जब यही दुनिया अपनी खालिक पर टूट पड़ी तो उसे कोई टर्स ना आया। तकरीबन 30 साल तक सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाली अजीम वालदा सुल्तान का दौर अपने ही खून के तालाब में अंधेरे में वहशी बने ग़ुलामों के दरमियान ख़त्म हुआ, जिन्हें पूरी तरह ये भी इल्म ना था कि उन्होंने अभी किस को मौत के घाट उतारा है। और करीब के कमरों में 10 साला मोहम्मद चहारम, जिसकी खातिर ये सब कुछ किया गया था, ज़्यादातर मुमकिना तौर पर बेचैन नींद सो रहा था। उसे इस बात का कोई इल्म नहीं था कि उसकी दादी अभी अपने आबाओ अजदाद से जा मिली हैं और तख्त आखिरकार लरज़ना बंद कर चुका है। अवामी तकाफ़त में तारीख़ को संवारने की हैरत अंगेज़ सलाहियत होती है। हकीकी लोगों की पेचीदा, मुबहिम और वाकई खौफनाक सवानेह हयात को वो ड्रामे की चमकदार तहों में लपेट देती है ताकि नाज़िर को आराम महसूस हो। दुनिया भर के लाखों नाजरीन के लिए सल्तनत उस्मानिया की अजीम तरीन खातून का तसव्वुर हमेशा के लिए एक मशहूर तुर्क ड्रामे में उसके पर्दे पर आने वाले किरदार के साथ जुड़ गया है। इस मंसूबे के तख्लीक़कारों ने एक दिलकश कहानी पेश करने के लिए बेपनाह काम किया, लेकिन सिनेमा की कशिश के पेश नज़र उन्हें मरकज़ी किरदार की बड़े पैमाने पर रोमानवी तस्वीर कशी करनी पड़ी। उसकी असल सवानेह उमरी के तेज़ तरीन और खूनी कोनों को एहतियात से हमवार करते हुए। पर्दे के इस अफसाने का मुवाजना उससे किया जाए जो हकीकत में तारीख़ निगारों ने लिखा और सफ़ारती हलकों में सरगोशियों में कहा जाता था, तो 17वीं सदी की एक हकीकी सियासतदान और एक फ़र्ज़ी किरदार के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क वाज़े हो जाता है। ड्रामे में क्योसम सुल्तान नाज़रीन के सामने एक पेचीदा मगर बुनियादी तौर पर मुस्बत खातून के तौर पर पेश होती हैं। जहां स्क्रीन पर अदाकार एक दूसरे की जगह लेते हैं, वहां एक कुर्बानी देने वाली औरत की तस्वीर उभरती है। उनके मकासद हमेशा बुलंद होते हैं। पहले वो सुल्तान अहमद अव्वल से खालिस सच्ची मोहब्बत के जज्बे से चलती हैं, फिर उनकी क़ब्ल अज़ वक्त वफ़ात के बाद क्योसम की सारी ज़िंदगी एक मुक़द्दस मकसद के ताबे हो जाती है, अपने बच्चों की हिफाजत और ख़ानदान को नागुज़ीर तबाही से बचाना। टेलीविज़न की क्योसम इक़्तिदार के बोझ तले दबती हैं और उनकी हर सख्ती को मजबूरी में उठाया गया कदम दिखाया जाता है। यहाँ तक कि इंतहाई खौफनाक फ़ैसले, मसलन अपने बेटे इब्राहीम की माजूली और फांसी पर रजामंदी को नाकाबिल बर्दाश्त मादराना अजियत के परतों में दिखाया जाता है। नाज़िर एक ऐसी शहीद खातून को देखता है जो लहू से तर दिल लिए रियासती ज़िम्मेदारी की भारी सलीब उठाए फिरती है। नौजवान तुर्खान सुल्तान से तसादुम को भी ड्रामे में जायज़ करार दिया गया है। स्क्रीन वाली क्योसम सच में यकीन रखती हैं कि नातजुर्बाकार बहू मुल्क को तबाह कर देगी, इसलिए वो खुद ये बोझ उठाने पर मजबूर हैं। मसला यह है कि तारीख़ी रुदादें एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती हैं, जो कि कहीं ज़्यादा तारीख, खुद गर्जाना और चालाक है। हकीकी क्यूसुम सुल्तान इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाली माँ नहीं थीं जितनी कि एक ज़हीन, हिसाबबाज सियासतदान थीं जो हद से ज़्यादा इक़्तिदार की भूख में मुब्तला थीं। ये भूख वक्त के साथ साथ उनके दीगर तमाम जज्बात बशमूल बुनियादी मादरी और दादी के जज्बात को निगल गई। तारीख़ी क्यूसुम महज ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही थीं, बल्कि वो अकेले हुक्मरानी करने के अपने हक़ के लिए लड़ रही थीं। वो एक वसी बदनवान निज़ाम की मैमार बन गईं। उन्होंने रिश्वतें दीं, सरकारी ओहदों पर तकर्रियों में जोड़ तोड़ किया और ये नीचरी कोर के जालिम तरीन रहनुमाओं से इत्तेहाद कायम किए। ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद के तहत था, अपना ज़ाती असर रसूख बरकरार रखना। अफसाने और हकीकत के दरमियान ये फ़र्क ख़ास तौर पर अपने कम सिन पोते मोहम्मद चहारम की माजूली की कहानी में नुमाया है। ड्रामे में इस साजिश को किसी न किसी तरह सफ़ेद करने की कोशिश की गई है। इसे एक मजबूरी सियासी तब्दीली का रूप दिया गया है। हकीकत में ये मंसूबा वहशियाना था, एक 10 साला बच्चे को जहर देना और महल में कत्लेआम करना। क्यूसम ने मोहम्मद को हटाने का फैसला किया ताकि अपने ज़्यादा फर्माबरदार पोते को तख्त पर बिठा सकें और एक बार हमेशा के लिए महत्वाकांक्षी तोरखान की सूरत में अपनी हरीफ से छुटकारा पा सकें। आला अक़दार के तहत इसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। ये एक बूढ़े आमिर का ठंडे दिल से किया गया खुदगर्जाना हिसाब था, जो वजारती कौंसल और रियासती ख़जाने पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए अपनी ही औलाद की लाश पर कदम रखने को तैयार था। लेकिन लेजेंड और हकीकत में सबसे नुमाया फ़र्क मौत के मंजर में सामने आया। सीरीज़ के इख्तिताम में हम एक शानदार शायराना सानहा देखते हैं।
स्क्रीन की क्यूसम कातिलों का इस्तकबाल सर उठाकर एक शाहाना स्याह लिबास में मलबूस होकर करती हैं। वो दुश्मनों के सामने सरनगू नहीं होतीं, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखती हैं और शाहाना वकार के साथ गला घोंटे जाने वाली मौत को गले लगा लेती हैं। उनकी मौत को एक अजीम देव के जवाल के तौर पर पेश किया गया है, जिसे गहरी जमालियाती हसासियत के साथ सजाया गया है। जैसा कि हम तारीखी शवाहिद से जानते हैं, हकीकी वालदा सुल्तान की मौत में शराफत नाम को नहीं थी, ना कोई फखरिया निगाह थी, ना खूबसूरत आखिरी अल्फाज, सिर्फ एक हैवानी खौफ था। एक बुजुर्ग खातून कातिलों के कदमों की आहट सुनकर हरम की एक गर्द आलूद अलमारी में छुपने की कोशिश करती हैं। उन्हें ढूंढ लिया जाता है, बेदर्दी से घसीटकर बाहर निकाला जाता है, मारा पीटा जाता है, जेवरात उतार ली जाती हैं, बालियों समेत कान के लोथड़े फाड़ लिए जाते हैं, नहालों समेत गर्दन की खाल उतार ली जाती है, और फिर उन्हें या तो पर्दे के सहारे या उन्हीं के बालों से फर्श पर ही गला घोंटकर मार दिया जाता है। कोई जमालियात नहीं, कोई शानदार अंदाज नहीं, सिर्फ गंदगी, खून और दहशत। सीरीज ने दुनिया को एक ताकतवर खातून के बारे में खूबसूरत लेजेंड दिया जो एक जालिमाना दौर की कैदी बन गईं, लेकिन तारीखी हकीकत ज़्यादा सख्त है। कुसुम सुल्तान कैदी नहीं थीं, बल्कि वो खुद इस निज़ाम की अलामत थीं। वो निज़ाम का शिकार नहीं हुईं, उन्होंने खुद इस निज़ाम को तामीर किया, इसकी क़यादत की और बिलाखिर इसकी बेरहम चक्की के पाटों के तले हलाक हो गईं। जब मैदान में एक नई कम उम्र और कम चालाक हरीफ नहीं आई, तो सल्तनत के अंदर की पुरानी सल्तनत गिर गई, और वो किसी शानदार मौसीकी के साथ नहीं गिरी, बल्कि फर्श पर गिरने वाले जिस्म की मध्यम सी आवाज़ के साथ।